السلام علیکم ڈیئر کورس ممبرس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیکسٹ لیسن نمبر 4 فار ڈے 9 اینڈ 10 بھی میں آپ کو آج دینے لگا ہوں۔ اس کے بعد ہم 3 ڈیز کی عید بریک کریں گے، ہم ٹیوزڈے کو اپنا کورس ریزیوم کریں گے۔ تب تک آپ لوگ لیسن 3 اور لیسن 4 اپنے آن ٹائم پہ پریکٹس کرتے رہیں گے، اور عید کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن پہ جائیں گے۔ یہ دونوں لیسن امپورٹنٹ ہے، آپ نے اپنے ٹائم پہ خود ریہرس کرنا ہے، خود پریکٹس کرنا ہے، تاکہ ہماری یہ چیزیں کلیئر ہو سکیں۔ آگے اب ہم لیسن نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ڈے 9 اینڈ 10 کے لیے ہم نے مختص کیا تھا۔ ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے لوڈ شیڈنگ۔ لوڈ شیڈنگ یہ الیکٹریکل لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایسی نفسیاتی بوجھ جو ہم نے ضرورت سے زائد یا ایکسٹرا یا فضول نفسیاتی بوجھ، ایموشنل بیگیج ہم نے اٹھا رکھا ہوتا ہے، یہ اس کو شیڈ کرنے کے لیے یہ ٹرم میں نے یوز کیا لوڈ شیڈنگ۔ ایموشنل لوڈ شیڈنگ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، سائیکلوجیکل لوڈ شیڈنگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کی ہوگی۔ ایک تو میں نے لکھا ہے کنسرنس کا مطلب ہے کہ ہماری جو فکریں ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنی فکروں کو صرف اپنے دائرہ اختیار تک محدود رکھنا ہے، جس کو ہم سرکل آف انفلوئنس رکھتے ہیں کہتے ہیں۔ ہر شخص کا، ہر انسان کا ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے۔ کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا اپنی ذات تک ہوتا ہے، کسی کا اپنی فیملی کی حد تک ہوتا ہے، کسی کا اپنی کمیونٹی کی حد تک ہوتا ہے، کسی کا اپنی آرگنائزیشن کی حد تک ہوتا ہے، کسی کا پورے ملک تک بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم اکثر یہ غلطی کیا کرتے ہیں، جو چیز ہمارے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے، سرکل آف انفلوئنس ہی میں نہیں ہے، ہم اس کے اوپر بہت زیادہ فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ غلط کیوں ہو رہا ہے۔ مثال لے لیں، ہمارا کوئی دوست ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ سمجھاتے ہیں، وہ ٹریک سے اتر گیا ہے اور وہ غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، غلط عادات میں پڑ گیا ہے، ہم اسے بہت سمجھاتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا، نہیں ٹھیک ہو رہا۔ تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے صرف اپنی بات پہنچا دینی ہے، دلوں میں اتارنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا۔ تو ہم ضرور سے زیادہ اس بات کی فکر مند ہوں گے کہ ہمارے کہنے سے وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے ایک ایکسٹرا بوجھ اپنے اوپر خود سے پالا ہوا ہے۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، بہت پرفیکٹ ایگزامپل نہیں ہے، ایک ویگ سی ایگزامپل ہے۔ اس طرح کے ہم اکثر کام ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ فکریں جو ہمارے دائرہ اختیار سے ہی باہر ہیں کام، ان کے اوپر ہم فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا، اپنی فکروں کا، اپنی کنسرنس کا جائزہ لینا ہے آپ نے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے جو ہیں وہ آپ کی امیجیٹلی آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے، جن کا آپ سے ڈائریکٹ براہ راست تعلق ہے، آپ کی فیملی سے تعلق ہے، اور کن کا تعلق نہیں ہے۔ وہ کون سے کنسرنس ہیں، وہ کون سی فکریں ہیں، وہ کون سی پریشانیاں ہیں جو آپ یوں سمجھیں کہ ضرورت سے زائد ہیں، آپ ان کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے کم از کم 50% فکریں آپ نے ایسی، جتنی بھی آپ کی فکریں کنسرنس ہیں، اس میں سے 50% آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ یہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، کم امپورٹنٹ ہیں، لیس امپورٹنٹ ہیں، ضرورت کی نہیں ہیں، ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں، ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ان فکروں کو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ وہ آپ نے پہلے رائٹ ڈاؤن کرنی ہے، کسی جگہ اپنے فون میں ٹائپ کر لیں، رائٹ ڈاؤن کر لیں، اور یہ ارادہ کریں کہ ہم ان فکروں کو آج سے چھوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں گے، اپنے ذہن کو ہم اس چیز سے آزاد کر رہے ہیں۔ تو آپ کی آدھی زندگی انشاءاللہ یہ کرنے سے ہی آسان ہو جائے گی، آپ کو واقعی لگے گا آپ نے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا تھا جو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ دوسری لوڈ شیڈنگ جو کرنی ہے وہ انر لوڈ ہے۔ یہ وہ لوڈ ہے جو ہم نے اپنے سینے میں، اپنے دل میں پال کے رکھا ہوتا ہے۔ جو پہلا کنسرنس والا لوڈ تھا وہ ہماری سوچ سے تعلق ہے اس کا، اور ایکسٹرنل ورلڈ سے تعلق ہے اس کا، فکریں۔ اور یہ جو دوسرا ہے، یہ انر لوڈ، اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، ہمارے اندر سے ہے، ہمارے سینے سے ہے۔ اس میں وہ لوڈ آ جاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو ہم کسی نے ہمارا دل دکھایا ہوتا ہے، کسی نے ہمارا حق مارا ہوتا ہے، کسی نے ہمیں ہرٹ کیا ہوتا ہے، اور ہم اپنے دل میں جو ہے نا ایک غصہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک کینہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بدلہ لینے کی خواہش لے کے اور ارادہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، وہ آخر کامیاب کیوں ہو رہا ہے، اور اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، فلاں کیا۔ یہ وہ زہر ہے جس سے ہم مارنا تو دوسرے کو چاہتے ہیں، لیکن یہ زہر پال ہم اپنے سینے کے اندر رہے ہیں، اور زخمی اور یہ چھلنی ہمارے ہی سینے کو کر رہا ہے، اس سے اگلے کا کچھ نہیں جاتا۔ اگر آپ واقعی طاقت رکھتے ہیں تو اگلے سے بدلہ لے لیں، بدلہ لینے کی اجازت ہے آپ کو۔ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے بدلہ لینے کا، تو اسے اگلے جہاں کے لیے چھوڑ دیں، وہاں پہ تو انصاف ملنا ہی ملنا ہے۔ تو ہمیشہ سے اپنے دل کے اندر ایک کینہ رکھنا، ایک غصہ رکھنا، ایک تنگی رکھنا، کسی کے بارے میں اریٹیشن رکھنا، کسی کی ناپسندیدگی، کسی کی ہیٹ کو اپنے دل کے اندر رکھنا،
یہ تو ظلم ہے، اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ اس کی بالکل ایسے مثال ہے جیسے ہم نے ایک ایسڈ، ایک زہر اپنے سینے کے اندر، اپنے معدے کے اندر رکھا ہے، اور وہ ہمیں ہی جلائی جا رہا ہے، ہمیں ہی جلائی جا رہا ہے۔ وہ جس کے لیے رکھا ہے ہم نے، جس کے خلاف رکھا ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا شاید کہ ایسا ہم نے کچھ سوچا ہوا ہے، اور اس کو تو کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں رہا، نقصان ہمارے اپنے اوپر پہنچ رہا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، کہ ہم سائیکلوجیکلی ڈپریس ہوتے ہیں، سائیکلوجیکلی ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اور دوسرا اس کا بایولوجیکل ہوتا ہے کہ ہماری صحت کو نقصان ہوتا ہے اس سے۔ جب ہم کسی کے اندر اپنے اندر غصہ رکھتے ہیں نا، کسی سے بدلہ لینے کا جب ہم ارادہ کرتے ہیں، اپنے اندر ارادہ پکا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اور جب ہم بار بار اس چیز کو سوچتے ہیں کہ وہ شخص میرا دشمن ہے اور میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، تو ہوتا کیا ہے، ہمارا جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے نا، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جس سے ہمارے ایک خاص قسم کے انزائمز، ہارمونز ہمارا جسم جو ہے، غدود جو ہیں وہ خارج کرتی ہیں۔ یہ ایسے انزائمز یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہارمون، جو ہمارے لیے ضروری اس وقت ہوتے ہیں جب ہم نے کسی سچویشن میں، کسی خطرناک سچویشن میں ہم نے رسپونڈ کرنا ہے، ہم نے کوئی تھریٹ سچویشن آ گئی ہے تو ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، ہمارا بلڈ فلو تیز ہوتا ہے تاکہ ہم تیز بھاگ سکیں، ہم فائٹ کر سکیں، ہم اگلے کو زیر کر سکیں، ہمارے اندر طاقت پیدا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم نے تو واقعی فائٹ کرنی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر اس چیز کو بار بار دہرانا چاہیے، پکانا چاہیے، تاکہ وہ ہمارے انزائمز اور ہارمونز پیدا ہوں جو ہمیں فائٹ کرنے میں مدد دیں۔ لیکن جب ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے، اپنے بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، چیئر پہ بیٹھ کے یہ چیزیں سوچنی ہیں، تو اس سے ہوگا کیا؟ وہ انزائمز اور ہارمونز پیدا تو ہوں گے، جو کہ اصل میں کیا ہیں؟ فائٹنگ ہارمونز ہیں، کلر ہارمونز ہیں، کلر انزائمز ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے اپنے ہی اندر، ہماری باڈی اور ہمیں اندر ہی نقصان پہنچائیں گے، اگر ہم بار بار اپنے اندر ان کو پیدا کرتے رہیں گے، ان کو جنریٹ کرتے رہیں گے، جنریٹ کرواتے رہیں گے اپنی سوچ کے ذریعے۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو لوگ اریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں، اپنا دل جلاتے رہتے ہیں، اپنا جگر جلاتے رہتے ہیں، جن کو ہم دل جلا کہتے ہیں، جو کڑتے رہتے ہیں باتوں باتوں پہ، وہ ان کی صحت واقعی ہی خراب ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کی صحت اس وجہ سے خراب ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ جو جلنا، کڑنا، بدلہ لینا اور اس طرح کی سوچ ہے، اس سے جو ہارمونز، انزائم پیدا ہوتے ہیں، ان کی ہمارے جسم میں اس وقت ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز خطرناک ہوتی ہے تو وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہماری صحت کو۔ تو یہ تو اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہو گئی۔ اب ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے۔ آج سے جتنے لوگوں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، آپ کا حق مارا ہے، آپ کے راستے میں ٹانگ اڑائی ہے، یا اڑاتے رہتے ہیں، آپ نے ان کو ونس فار آل دل سے معاف کر دیں اور بھول جائیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا کام ہی یہی ہے، انہوں نے کرنا ہی یہی ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایک مثال ہے کہ اگر آپ مارکیٹ سے ایک بلی خرید کے لے کر آئیں گھر میں، اور آپ یہ خواہش کریں کہ یہ جو بلی ہے یہ طوطے کی آواز میں بولے، تو وہ تو آپ کی خواہش ہی غلط ہے نا، وہ طوطے کی آواز میں تو نہیں بولے گی نا، وہ بلی کی آواز ہی میں بولے گی۔ تو ایسے لوگوں سے اچھا ایکسپیکٹ کرنا آپ کی غلطی ہے، پہلے تو ایسا ایکسپیکٹ کرنا آپ چھوڑ دیں لوگوں سے، اور یہ ایزیوم کر لیں کہ ان کی نیچر ہے، وہ اسی کام کے لیے بنے ہیں، انہوں نے یہی کرنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھا لیں گے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ ان لوگوں کو، ان لوگوں کی سوچوں کو، ان لوگوں کی باتوں کو، اور وہ ان جذبات کو اپنے دل سے، سینے سے نکال کے پھینک دینا ہے۔ ان کو اس لیے نکال کے پھینک دینا ہے کہ میرا یہ ایک رول آف لائف ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کہ میں اپنے ذہن میں، اپنی سوچ میں، اپنے دل میں کسی کو اتنی ہی جگہ اور اتنا ہی وقت دیتا ہوں جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ میں ان کو اپنا وقت، اپنی سوچ اور اپنی انٹینشن دوں، ہم سارا دن ان کے بارے میں کیوں سوچیں؟ تو ایک تو ان کو اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنی نفسیات سے، اپنے سینے سے نکال کے باہر پھینکیں۔ دوسرا، جو بدلہ لینے کی خواہش ہے اس کو آخرت کے لیے منتقل کر لیں، جہاں ان کی نیکیاں آپ کو ملیں گی اور آپ کے گناہ ان کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائیں گے، اور یا آپ ابھی سے ابھی جا کے ان سے بدلہ لے لیں اور اپنا دل صاف کر لیں۔ جب تک ہم نے یہ اپنے سینے میں، اپنے دل میں یہ بدلہ لینے کا خواہش، کینہ، بغض، حسد اور یہ اس طرح کی چیزیں ہم نے جب تک اپنے سینے میں رکھی ہوتی ہیں نا، تو نہ ہی ہمیں سکون کی نیند آتی ہے، نہ ہی ہمیں اچھے خواب آتے ہیں، نہ ہی ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا ہے، نہ ہی ہمیں عبادات میں لذت آتی ہے، نہ ہی ہمیں زندگی میں خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں رکاوٹ ہیں انسان کے اسپریچول لنک اور اسپریچول باڈی کے راستے میں، اس کی کامیابی کے راستے میں۔ آپ ان چیزوں کو اتار کے پھینکیں،
اور سب کو معاف کرنا سیکھیں، ہر آنے جانے گزرنے والے کے لیے دعا کرنا سیکھیں، جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، اور ایک دل سے ایک اچھے انسان بن جائیں، یعنی کہ دل صاف کر لیں اپنا، دل میں نیگیٹیوٹی کی جگہ پازیٹیوٹی لے کر آئیں، تو آپ دیکھیے گا آپ کی لائف کتنی امپروو ہوگی، آپ کو لگے گا کہ آپ کے رب کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، وہ آپ کو ہر لمحہ فیل ہوگا، آپ کو عبادات میں مزہ آئے گا، آپ کو روزمرہ کی زندگی میں لطف آئے گا، زندگی کی خوشی محسوس ہوگی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ آپ کا ٹاسک ہے جو آپ نے اگلے 3 دنوں میں پچھلی ایکسرسائز جو پیوریفیکیشن ہے وہ بھی کرنی ہے، اور یہ آپ نے لوڈ شیڈنگ بھی کرنی ہے آپ نے۔ اور یہ جو رپلائز اس میں لکھا ہوا ہے، چونکہ یہ عید کے ڈیز میں رپلائی کرنے کا آپ کو میں نہیں کہوں گا، لیکن آپ لوگوں نے یہ اچھے طریقے سے پریکٹس کرنا ہے، اور آپ نے اچھی خاصی اس کی پریکٹس کرنی ہے اس عید کے موقع پر۔ عید کی قربان عید اس کو اس لیے کہتے ہیں عید قربان، اس میں ہم ذبح تو ایک جانور کو کرتے ہیں، لیکن جو اہل علم ہیں، جو اہل عشق ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے نفس کو بھی قربان کریں، نفسانی خواہشات کو قربان کریں، وہ اصل قربانی ہوگی۔ تو میں صرف آپ کو اس عید کی نسبت سے اور اس لیسن کے تعلق کی وجہ سے صرف میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے جو اپنے سینے میں آج تک جتنا بوجھ پال کے رکھا ہوا ہے کسی کے بھی خلاف، چاہے وہ انسانوں کے خلاف ہے، کسی جاننے والے کے خلاف ہے، لوگوں کے خلاف ہے، یا سسٹم کے خلاف ہے، یا قدرت نصیب کائنات کے خلاف ہے، اس سارے کے سارے بوجھ کو آپ صرف قربان کر دیں اس عید کے اوپر، اور ایک عید کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ملیں گے اپنے نیکسٹ لیسن کے ساتھ۔